السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 5 شعبان المعظم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شخصیت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری حسن و جمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے شمار باطنی خوبیوں سے بھی نوازا تھا۔ ایک بہترین عادل منصف حکمراں کے سارے اوصاف اور کمالات آپ کی ذات میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگ قیصر و کسریٰ کی عقل مندی اور سیاست کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ امیر معاویہ ان سے بھی بڑھ کر تمہارے درمیان موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ عالم اسلام کی ان چند گنی چنی ہستیوں میں سے ایک ہے جن کے احسان کا یہ امت کبھی بدلہ نہیں دے سکتی۔ آپ کو کاتب وحی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ آپ اسلامی دنیا کے وہ مظلوم شخصیت ہیں جن کی ذاتی خوبی اور کمالات کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ آپ پر ایسے بنیاد الزام لگائے گئے جن کی وجہ سے آپ کا وہ حسین ذاتی کردار نظروں سے غائب ہو گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے حاصل کیا تھا۔ آپ کی امانت و دیانت، احساس ذمہ داری، کتابت وحی اور دوسری صفات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت کرنے والا، اے ہدایت پانے والا اور اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ کنویں کا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پانی کا جو انتظام کیا ہے اس میں سے ایک شکل کنویں کی ہے۔ بہت پرانے زمانے سے پانی کنویں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ کنویں میں اللہ تعالیٰ یہ انتظام کرتے ہیں کہ سردی کے دنوں میں گرم پانی نکلتا ہے اور جتنی سخت سردی ہوتی ہے اتنا ہی گرم پانی نکلتا ہے، اور گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا پانی نکلتا ہے اور جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اتنا ہی ٹھنڈا پانی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائیے کہ اس نے ہمارے لیے کیسے کیسے انتظام کر رکھے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اسلام میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ نیند سے اٹھ کر مسواک کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن میں جب بھی نیند سے اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک فرماتے۔ نمبر 5، ذکر کرنے کا بدلہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا پیڑ لگ جاتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، گناہ کبیرہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا، یہ بڑا گناہ ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کو مالک نے بے قیمت ہونے کی وجہ سے پھینک دیا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک۔ صحابہ نے عرض کیا، اس کے بے قیمت ہونے کی وجہ سے پھینک دیا ہے؟ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے جتنا کہ یہ بکری اس کے مالک کے نزدیک بے قیمت ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن جو شخص نیکی لے کر حاصل ہوگا تو اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں رہیں گے، اور جو شخص کفر و شرک کی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم کو انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دل کے دورے کا علاج۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ نے مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا، اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اس کو حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ، کیونکہ وہ ایک ماہر حکیم ہے اور اس حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی 7 اجوا کھجوریں گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے کھلائے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں اسلام کی حالت پر ہی موت آئے۔ سورہ آل عمران۔ فائدہ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا ہے انہیں صرف اللہ کے خوف اور عذاب کے ڈر سے چھوڑ دے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزانہ پابندی سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں دعا میں ضرور نوازیں اور ہمارے اس پیغام کو پھیلانے میں آپ اس کا ذریعہ بنیں۔ بہت بہت شکریہ۔